السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ پہلا عشرہ رمضان کا ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے روزے ہم نے رکھے اللہ تعالیٰ اسے قبولیت والے روزوں میں شامل کرے، اور جتنے رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، جو ہماری زندگیوں کو بدل دے۔ تو ہم نے ٹاپک شروع کیا تھا شکر گزاری۔ شکر کرنا ایک سنت ہے، اللہ کا شکر کرنا بھی سنت ہے۔ سٹارٹ میں ہم نے سنتیں جو سیکھ رہے تھے ان میں سے یہی سنتیں تھیں، حسد نہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ ہم نے ٹاپک پڑھا تھا حسد نہیں کرنا، اس کی تھوڑی سی تفصیل پڑھی تھی۔ اور سیکنڈ جو ہمارا عمل کے لحاظ سے شکر گزاری تھی، تو یہ شکر کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں حکم دیا۔ آج ہم تھوڑا سا شکر کے فائدے کے بارے میں جانتے ہیں، کیونکہ فائدے جن فوائد کا پتہ چل جائے تو اس کے بعد اس کی اہمیت ہمارے دل میں اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا ہم یہ سیکھیں گے کہ شکر گزاری کیسے پیدا کی جائے، کہاں، دل میں، کیونکہ زبان سے بھی ہم صبح شام کی دعائیں پڑھ کے ذکر اذکار روزمرہ کی جو دعائیں پڑھتے ہیں وہ شکر گزاری اس سے زبان سے ہماری اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف کرتے ہیں ظاہر ہو جاتی ہے، اور عمل میں بھی خدمت خلق کا جذبہ یا کچھ نہ کچھ مطلب کہ حصہ ہم شکر گزاری کرتے ہی ہیں۔ لیکن جو مین پرابلم ہے وہ دل سے شکر ادا کرنا وہ تھوڑا مشکل ہے۔ لیکن آج ہم یہ سیکھیں گے کہ شکر گزاری کیسے پیدا کی جائے۔ اس کا دوسرا جو ہے اس کو دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہمیشہ خوش کیسے رہا جا سکتا ہے، کیونکہ شکر گزاری کا تعلق جو بندہ شکر گزار ہوتا ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ یہ ہم سیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو شکر گزاری کے فائدے کیا ہیں؟ شکر گزاری کے فائدے، شکر گزاری کا سب سے بڑا فائدہ جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اس کی دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تشکرو، اگر تم شکر کرو گے، یرضہ لکم، تو میں اللہ تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا۔ سیکنڈ اس کا فائدہ یہ ہے کہ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ وہ بھی قرآن سے ملتی ہے۔ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے، لَأُزِيدَنَّكُمْ، لَأَزِيدَنَّكُمْ حمزہ کے اوپر زبر ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اللہ تمہیں زیادہ دوں گا۔ عزت کا شکر کرو گے تو عزت زیادہ دوں گا۔ اولاد کے بارے میں شکر ادا کرو گے تو اولاد کو نیک بنا دوں گا۔ مال کے بارے میں شکر ادا کرو گے، مال میں اور مزید برکتیں ڈال دوں گا۔ جس چیز کے بارے میں بھی شکر ادا کرو گے میں وہ تمہیں زیادہ دے دوں گا، وہ چیز میں تمہیں زیادہ عطا کر دوں گا۔ عام طور پر میں ادھر یہ بات بتاتی چلوں کہ ہم عورتیں جو ہیں وہ ناشکری زیادہ کرتی ہیں۔ عام طور پہ آج کل تو مردوں میں بھی یہ برائی پائی جاتی ہے، لیکن جو قرآن و حدیث کی روح سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے وہ عورتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اے عورتوں، تم صدقہ و خیرات زیادہ کیا کرو کیونکہ تم جہنم میں زیادہ دیکھی گئی ہو۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی برائی بتائی تھی کہ عورتیں نہ شکری زیادہ کرتی ہیں نہ قدری کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں مومنوں والی صفت پیدا ہمارے اندر فرمائے کہ شکر گزاری کی کیفیت ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو اس کا تیسرا فائدہ وہ یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ سبحان اللہ درجوں کی اس کی بلندی فرمائیں گے، اس کے درجے اوپر سے اوپر کس کی؟ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، سورہ آل عمران قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ان قریب ہم شکر کرنے والوں کو بہترین اجر دیں گے، بہترین جزا دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنے فائدے شکر کے! اور سب سے پیارا فائدہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، اور اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حدیث ملتی ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کھانا کھائے اور پھر یہ کہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے کھانا دیا بغیر میری تدبیر کے، بغیر میری قوت کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے جو گناہ پہلے ہو چکے معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ابی داؤد کی یہ حدیث ہے کہ اس سے جو گناہ ہوتے ہیں سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں جو کوئی شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا کھانا کھانے کے۔ اس کا اور فائدہ یہ ہے کہ عذاب الہی کا نہ آنا، اللہ تعالیٰ کا عذاب سے بچاؤ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم شکر ادا کریں۔ تو اس کی دلیل بھی قرآن مجید سے ہمیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لاؤ گے تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ تو قدر پہچاننے والا اور علم رکھنے والا ہے، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے اس کا اہم فائدہ کہ شکر گزار ہر حال میں خوش رہتا ہے۔ کتنے فائدے شکر کے! اور ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں دل سے۔ اور اس کا شکر کا فائدہ یہ ہے کہ معاشرے میں محبت کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ عملی شکر کا جو ہم ثبوت دیتے ہیں اس سے کیسے محبت کیسے پیدا ہوتی ہے کہ جب امیر طبقہ جو ہے محتاج بھائیوں کی مالی خدمت کرتا ہے، جسمانی خدمت کریں گے تو معاشرے میں محبت پروان چڑھے گی، معاشرہ اچھا ہوگا، لوگوں کی مالی خدمت ہوگی، ان کے اندر جذبات اچھے پیدا ہوں گے، ان کی پریشانیاں دور ہوں گی، ان کے دکھ دور ہوں گے، ان کی تکلیفیں دور ہوں گی۔ جو اللہ تعالیٰ نے روزہ بھی اس لیے رکھا ہے نا کہ تم بھوک برداشت کر کے دیکھو۔ اب جو لوگ روزہ رکھتے ہیں بیچارے، ان کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی دال روٹی ہی چلا سکیں، وہ پیٹ بھر کے افطاری ٹائم کھا سکیں۔ تو روزہ رکھنے کا اللہ تعالیٰ کو ایک احساس بھی دلانا مقصود ہے، روزے رکھ کے احساس دلانا مقصود ہے کہ دیکھو جیسے تمہیں بھوک لگتی ہے نا، ایسے اس غریب کو بھی بھوک لگتی ہے جس کے پاس پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے، چاول نہیں ہے، جو سبزی تک نہیں بنا سکتا۔ تم اتنی نعمتیں اللہ کی کھا رہے ہو، اتنے سالوں سے کھا رہی ہو، کیا کبھی شکر ادا کیا؟ تمہاری زبان پر تو ہمیشہ نہ شکری ہے۔ ہمارے معاشرے میں نہ شکری بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اور ہم خود کتنا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اپنے اندر جھانکیں۔ تو اس کے بارے میں ہم یہ سیکھتے ہیں، اللہ پیدا کر دیں کہ شکر گزاری کیسے پیدا کی جا سکتی ہے، ہمیشہ خوش کیسے رہا جا سکتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ شکر گزار بندہ ہمیشہ خوش رہتا ہے، نہ شکر بندہ ہمیشہ نہ خوش رہتا ہے۔ تو شکر گزاری ایسے پیدا ہو سکتی ہے جیسے جب اچھے لوگوں میں رہیں گے، صحبت اچھی ہوگی، اچھی فیل کریں گے، اچھا فیل کرنے سے اچھے خیالات آئیں گے، جب اچھے خیالات آئیں گے شکر ادا ہوگا، دل سے شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کا۔ اور دوسرا دل سے شکر ادا کرنے کا یا دل میں وہ کیفیت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی دن میں اللہ کے کرم کو ضرور یاد کیا کریں، اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کے کرم کو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، اللہ تیرا شکر،
مال دیا اللہ تیرا شکر، رزق دیا اللہ تیرا شکر، عزت دی اللہ تیرا شکر، اچھے لوگ دیے اللہ تیرا شکر، اچھے استاد دیے اللہ تیرا شکر، دین کا علم دیا اللہ تیرا شکر، فن دیا اللہ تیرا شکر. چھوٹی سے چھوٹی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میرے پاس جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹے تو اللہ سے مانگو، وہ بھی اگر میرے پاس اللہ کا شکر ادا کر. چھوٹی سے چھوٹی نعمت سے لے کر بڑی سے بڑی نعمت کا شکر ادا کریں. اور بار بار کے شکر ادا کرنے سے بار بار زبان سے تو بھی دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے. اللہ کے کرم کو افلا تتدبرون افلا تتفکرون اللہ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب موت کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کی نعمتیں یاد آتی ہیں، خوف خدا پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو نے کتنا کچھ ابھی ہمیں دیا. ہمیں کل جب ہم تمہیں جنت میں لے کے جائے گا انشاءاللہ تو ہمیں اس سے زیادہ نعمتیں عطا فرمانا. ہمیں مایوسی نہ کرنا اللہ. تو جو بندہ شکر نہیں کرے گا وہ مایوس ہوگا، اور مایوسی کفر ہے. اور ایک اور بات کہ شکر کیسے پیدا کرتی ہیں، اچھا فیل کرنا سیکھیں، اچھا فیل کریں. جب اچھا فیل کریں گے خیالات اچھے آئیں گے، جب خیالات اچھے آئیں گے تو پھر دل سے شکر ادا ہوگا. اچھا جی، نہ شکرا انسان بنتا کیسے ہے؟ آپ کے ارد گرد ناشکرے لوگ ہیں تو آپ بھی ناشکری کرنے والے بن جائیں گے. آپ کے ارد گرد اچھے لوگ ہیں آپ بھی اچھے بن جائیں گے، آپ بھی شکر گزاری اختیار کریں گے. شکر گزاری اس لیے بھی پیدا نہیں ہوتی کہ ہم ہر وہ چیز دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، اس پہ ہمارا فوکس زیادہ ہوتا ہے، بجائے اس پہ فوکس ہونے کے جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہمارا فوکس بھی اس پہ ہوتا ہے جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے. جو چیز ہمارے پاس نہیں. عام طور پہ ہم عورتوں میں کیا ہے، اولاد کے بارے میں اتنی ناشکری ہوتی ہے کہ جی اتنا ایسے مطلب کوئی بھی ایسے اولاد کے بارے میں باتیں کرنا کہ مطلب اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی باتیں کرنے سے بہتر یہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کا چین بنا، دل کا سرور بنا، بجائے کہ ہم وہ ناشکری اختیار کریں کہ ان کے بارے میں، بچوں کے بارے میں اور ان کے کسی بھی قسم کی اس طرح کی باتیں کریں. اچھا میں آپ کو بتاتی چلوں یہ بہت اہم ایک پوائنٹ ہے اور سچا واقعہ ہے. ایک دفعہ ایک عورت نے، ان کے گھر اولاد نہیں تھی، تو کتنے سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے کافی سالوں بعد اس کو اولاد دی. کافی سالوں بعد. ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے ہیں، ان کا بالکل ان کا آنکھوں دیکھا واقعہ وہ بتاتے ہیں. تو کہتے ہیں کتنے سالوں بعد اللہ نے اس کو اولاد دی. جب اللہ نے اس کو اولاد دی تو بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ تنگ بھی کرتا ہے، شرارتیں بھی کرتا ہے اس طرح سے. تو اب کیا ہوا، اس کی ماں نے ایک دن اسے، بچہ شرارتیں کرتا تھا بڑا زیادہ اس طرح، باہر بچوں سے لڑ جھگڑ بھی آنا، شرارتیں کرنی بہت زیادہ، ایسے ماں نے ہر وقت اس کو کوستے رہنا، اس کو کبھی زبان سے بد دعا دیتے رہنا، کبھی کچھ اس طرح. آخر ایک دن اس کی ماں نے اس کو بد دعا دے دی. کیا آخر تم نہ ہی ہوتے تو اچھا تھا، تم مطلب مر ہی جاتے تو اچھا تھا. مطلب اس طرح ہم ایسے بول دیتے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اس نے ایسے کہہ دیا کہ تم نہ ہوتے تو اچھا تھا، تم مر جاتے. اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ جو نعمت اتنے سالوں بعد اس کو دی، جس کو اللہ تعالیٰ نے پروان چڑھایا، وہ بچہ بڑا ہوا، جوان ہوا، انتہائی خوبصورت وہ بچہ، انتہائی لائق نکلا، بڑا ہو کر بڑا فرما بردار بچہ نکلا. لیکن اس کی ماں نے ایک وقت میں یہ اس کے لیے بد دعا کی تھی جو وہ خود بھول گئی تھی.
اب وہ بڑا ہوا، جوان ہوا، اچھی جاب پہ لگ گیا، ماں کی زندگی اچھی ہو گئی، سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، تو کیا ہوا کہ اس کی جب شادی رشتہ کیا، شادی والے دن اللہ نے اس نے کو خوب پروان چڑھانے دیا، شادی والے دن اس لڑکے کو اچانک دل کا دورہ پڑا، فوت ہو گیا۔ فوت ہو گیا، ماں پھر روئے کربلائے، کیا ہو گیا، میری تو بچہ مطلب اس طرح سے ہو گیا، یہ اتنے سب کیا ہو گیا، بڑا پریشان، بڑی روئی، بڑا یہ دکھ ہی بہت بڑا تھا، جو اتنی ایک ہی بچہ تھا اس کا، تو بڑی پریشان ہے، بہت زیادہ اس نے مطلب اس کو غم، دکھ، تکلیف، پریشانی، آخر اس کا شوہر جو ہے کسی اللہ والے کے پاس گئے اور ساری بات بیان کی، تو انہوں نے بتایا کہ کسی وقت میں تمہاری بیگم نے اللہ سے یہ اس کی شرارتوں میں یا اس کی لڑائی جھگڑے میں اس کے لیے اپنے بچے کے لیے ایک ضرور کہا ہوا تھا، اللہ نے اس کی ہی جو بددعا قبول کی ہے، آج اللہ نے اس کو پروان چڑھنے دیا، اس کی جو زبان سے نکلی ہوئی بات ہے اللہ نے پوری کی ہے۔ آج ہم کتنی باتیں سوچیں زبان سے نکال دیتے ہیں، ہم مائیں کتنا کچھ کہہ دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم کہہ دیتے ہیں، اور بہت کچھ زبان سے ایسا نکل جاتا ہے جو نہیں نکلنا چاہیے۔ اپنے امام کعبہ کا تو غالباً اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے کیا بد دعا دی کہ اور کیا بد دعا دی اور کیوں دی۔ میں نے کوئی ریت وغیرہ غالباً بتاتے ہیں کہ میں نے چاولوں میں یا کسی چیز میں کوئی مٹی ڈال دی یا ریت ڈال دی، تو میری امی کو بہت غصہ آیا، غصے میں انہوں نے کہہ دیا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے، اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ اللہ نے وہ بات قبول کر لی۔ تو ماں کو میں کہتی ہوں اسپیشلی ہمیشہ اللہ مجھے بھی توفیق دے، میں بھی ایک مدر ہوں، آپ سب کو بھی توفیق دے، نہ باپ کو نہ ماں کو کسی کو بھی نہیں کہنا چاہیے، بچوں کو کبھی کچھ اس طرح کا نہیں بولنا چاہیے جو کہ ہمارے بول ہی کل کو ہمارے آگے آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور نہ شکری سے بچائے، نہ ہم زبان سے نہ شکری کرنے والے، یہ زبان کی نہ شکری ہے نا، جو ان کی زبان سے اتنا شکری کیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ماں کی دعا بہت جلد قبول کرتے ہیں۔ میں نے اکثر ماؤں کو یہ کہتے ہوئے سنا، ہم کون سا دل سے کہتے ہیں، ہم تو ویسے اوپر سے کہتے ہیں، تو بھئی اللہ تعالیٰ کون سی ماں جو دل سے کہتی ہے، اوپر سے کہتی ہے، غصے میں کہتے ہیں، سب غصے میں کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور خوش رہنے کا جو طریقہ ہے یہ ایک بہت لمبا ایک ٹاپک بن جائے گا، پھر کبھی موقع ملا تو مکمل پھر تفصیل انشاءاللہ تعالی۔ تو خوش رہنے کا دوسرا جو ایک طریقہ ہے، سب سے زیادہ خوش رہنے کا طریقہ کیا، شکر کرو۔ شکر کرو، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اس میں کوئی فکر ہی نہیں۔ ہمیں تو مستقبل کے فکر اتنے زیادہ، ماضی کی یادیں، ماضی کی یادوں کو، تلخ یادوں کو بھلا دیا جائے اور مستقبل کے اندیشے کو ختم کر دیا جائے، انسان خوش رہتا ہے، دل سے خوش رہتا ہے۔ میں کہتی ہوں دو باتوں پہ عمل کرے، ماضی کی تلخ یادوں کو ختم کر دے، اپنے دماغ سے، اپنے ذہن سے نکال دے، اور مستقبل کے اندیشے کو ختم کر دے، حال میں مست رہے، حال میں رہے۔ ماضی کے بارے میں پلاننگ کرے، یہ نہیں کہ پلاننگ کرے، اچھے کاموں کی اپنی پلاننگز کرے، لیکن کیا ہے کہ اندیشوں کو ختم کر دے، فکروں کو ختم کر دے، پریشانیوں کو ختم کر دے، پہلے ہی پریشان نہ چھوڑ دے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور اچھے خیالات رکھے، اچھے لوگوں میں رہے، اچھا فیل کرے، اور تو انشاءاللہ اس کا ذہن بھی اچھا بن جائے گا، اس کا دل بھی اچھا بن جائے گا، اچھا فیل کرنے والا بن جائے گا۔ کیونکہ جو ہم جس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں وہی ہمارے خیالات بنتے ہیں، وہی چیزیں ہمارے مطلب دل پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھے، وہ مثال سمجھا کر بات کو ختم کرتی ہوں۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ جیسے ایک انسان
ایک سفر میں ہے، سفر میں اس نے 3 گھنٹے گزارے، جا رہا ہے وہ کہیں جی بہت مری جا رہا ہے، یا بڑی کسی ایسی جگہ پہ جا رہا ہے جو اس کو بہت پسند ہے، جہاں پہ گارڈن ہے، ایوری تھنگ اس طرح کا دلکش سما ہے کہ وہ بہت خوش رہے گا وہاں پہ، مطلب اس سینس میں وہ گاڑی پہ سفر کر رہا ہے، اور 3 4 5 گھنٹے اس نے گاڑی میں سفر کیا ہے، اور سفر کے دوران اس نے سارے گلے شکوے پریشانیاں اپنے دوست سے شیئر کرتا 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 مکمل سفر اس نے ایسے کیا. جب وہ کسی ایسی اچھی جگہ پہ جائے گا جہاں پہ وہ فریش ہونے کے لیے گیا، خوش ہونے کے لیے گیا، تو آپ بتائیں کہ وہ خوش کیسے ہوگا؟ جو اس نے اتنا اپنے دماغ میں، اتنا سفر اپنے دماغ میں وہ کیا ہے، پریشانیاں اور ٹینشنیں تفکرات پالے ہیں، اتنے گھنٹے اس نے ڈسکس کیے ہیں، وہی کچھ وہ خوش نہیں ہو سکے گا اس طریقے سے جس طریقے سے خوش ہونا چاہیے. اس لیے اچھا بولیں تاکہ اچھا فیل کریں، اچھے خیالات آئیں. جب یہ سب کچھ ہوگا تو انشاءاللہ آپ خوش رہیں گے، اچھے خیالات ہوں گے، اچھا فیل کریں گے، اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے اور تو اچھا فیل کریں گے. لیکن اللہ ہدایت دے ہمارے میڈیا کو، جس نے پریشانیاں اٹھانے کا، دوسروں کو پریشان کرنے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، اتنی اس طرح کی خبریں پھیلا کے. امید دیکھیں، جب انسان شکر گزاری نہیں نہ کرتا تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور جب مایوس ہو جاتا ہے نا امیدی پہ چلا جاتا ہے، اور نا امید زیادہ کرتے ہیں لوگ اور امید کم دلاتے ہیں. امید ہو تو شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے نا، تو نا امیدی ہو تو پھر انسان ناشکری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 10 روزے آخری روزہ یہ جو ہم روزے کی حالت میں آخری روزہ مطلب گزر جائے گا، 1 اشرا مکمل ختم ہو جائے گا. اللہ ہمیں شکر گزار بندے بنانا، بندیاں بنانا، اور ہمیں شکر گزار لوگوں میں شمار فرمانا. تو ہمارے اندر اس کیفیت کو بھی پیدا کرنا، زبان سے بھی ہم شکر ادا کریں، دل سے بھی ہم شکر ادا کریں، دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کریں، جذبات ویسے پیدا فرما دے جو شکر والے ہوں. اور اس کے علاوہ اللہ ہمیں عملی طور پر بھی شکر ادا کرنے والا بنا، خدمت خلق کرنے والا بنا، جسے عملی طور پر بھی شکر ادا ہو، زبان سے بھی شکر ادا ہو، اور دل سے بھی شکر ادا ہو. کیونکہ التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہے، مومن کی یہ صفت ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، ترا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. جتنا مرضی بھی حالات ایسے ہو جائیں، اللہ ہمارے ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کامیابی سے نہیں روک سکتی. پر امید رہیں، خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.